1935 میں جرمنی عروج پر تھا. پادریوں نے انجیلوں کو اکٹھا کیا، مطالعہ کیا، ہر انجیل دوسرے سے جدا، ہر انجیل دوسرے سے جدا. ان کا قرآن اکٹھے کرو. 40,000 قرآن اکٹھے کیے گئے، 40,000. اور یہ زمانہ پریس کا نہیں ہے، پریس بہت تھوڑا تھا، ہاتھوں کے کلمے نسخے. 40,000 نسخوں میں زیر زبر کی غلطی نہ پا سکے. میں کہا بھائی یہ تو کوئی اور ہی قصہ ہے، یہ تو کوئی اور ہی قصہ ہے. 40,000 نسخے دم بخود. اس سے کہا ایک بڑا عبداللہ ابن المقفع، ایک بڑا ادیب گزرا ہے، مجوسی تھا، پھر مسلمان ہوا. اسے کسی نے کہا تم قرآن کے مقابلے میں کلام لکھو، منہ مانگا انعام لے لو. تو اس نے کہا 1 سال کا راشن پانی دو تو میں لکھتا ہوں. 1 سال گھر میں رہا، دروازے بند، 1 سال لکھتا ایک کلام تیار کیا. باہر نکلا کہ بس ہو گیا. گلی میں نکلا، یوں گزرا، کھڑکی کھلی ہے، ایک بچی قرآن کھولے پڑھ رہی ہے، اس کا منہ گلی کی طرف. یہ یوں گزرا اور اس بچی نے پڑھا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ آیت میں کیا بتاؤں، میں رونا روں تو کیوں نہ روں کہ آپ سب سے پڑھا لکھا طبقہ اور قرآن آپ کے لیے نا آشنا کلام ہے. آپ کو اللہ نے دلائل کی کیسی خوبصورت طاقت عطا فرمائی. لیکن کتنے دکھ درد کی بات ہے کہ قرآن آپ کے لیے نا آشنا پیغام ہے. تو جس قوم کا اتنا ذہین طبقہ قرآن نہ جانتا ہو، اس کی کشتی بھنور سے کیسے نکل سکتی؟ ایٹمی طاقتوں سے کام نہیں بنا. ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا ہے. جس ملک میں ظلم ہوگا وہاں سونے چاندی کی بارش بھی بہار نہیں لا سکتے. جس ملک میں عدل ہوگا وہاں قحط میں بھی گھی کے چراغ جلیں گے. جس ملک میں مظلوم سے سکتا ہوگا وہاں ریشم کی سیج پر بھی نیند نہ آئے گی. اور جہاں مظلوم کو انصاف ملتا ہوگا وہاں کانٹوں پر بھی لوگ مزے کی نیند سوئیں گے. جہاں انصاف بک جائے اور ظلم دندنائے وہاں دریا بہتے بھی ہوں تو وہ سو جائیں گے. اور جہاں انصاف مہیا ہو وہاں کے دریا خشک بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے غیبی نظام سے ان کو بروقت بارشوں سے ہرا کر کے دکھا دے گا. یاد رکھو میرے بھائیو، آپ کا معاملہ ہم سے زیادہ سخت ہے. جیسے آپ کا مقام ہم سے اونچا بن سکتا ہے، اگلا اپوزٹ بھی تو اس کے حساب سے ہوگا نا. مظلوم دیکھو بھوکا مظلوم کو نیند نہیں آتی، اس کی ہائے اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے. اللہ کا عرش کب کپاتا ہے. عبداللہ کہنے لگا آئے ہائے، اس آیت نے تو میرے کلام کو ستیہ ناش کر دیا. واپس جا کے سارا کلام پھاڑ کے پھینک دیا. اور جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت بھی عرب کا دستور تھا شعر و شاعری کا، اور شاعری کے بادشاہ فی البدی سینکڑوں اشعار کہتے چلے جاتے تھے. تو میلے میں ایک شاعر کلام پڑھتا، دوسرا پڑھتا، تیسرا پڑھتا، جس کا اچھا ہوتا بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا. ایک وقت آیا کہ 7 شعراء کا ایسا کلام تھا کہ وہ بالکل برابر سرابر تھا، تو انہوں نے 7 کے 7 لٹکا دیے، 7 قصیدے لٹکا دیے کہ جب اس سے کوئی اچھا کلام کہے گا تو یہ اتار دیں گے اور وہ لگا دیں گے. لیکن کئی سال گزر گئے، ان قصیدوں سے بڑھ کر کوئی شاعر کلام نہ پیش کر سکا. اتنے میں قرآن پاک اترنا شروع ہو گیا. جب قرآن کو سنا تو اپنے آپ قصیدے اترتے گئے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. اس آیت کو ایک بدو نے سنا تو اونٹ سے نیچے گر پڑا اور جا سجدے میں گرا. ابو عبید کہنے لگے کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں. سمجھتا تھا نا، کلام کو سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے ہیں. تو امرؤ القیس ایک شاعر ہے، اس کا قصیدہ لگا رہ گیا، باقی 6 قصیدے اتر گئے.
وہ مر چکا تھا، اس کی بہن زندہ تھی. لوگوں نے کہا تو دیکھتے نہیں کیسا کلام آ چکا ہے، تو بھی تو اتار دے. کہنے کہ نہیں ابھی میرے بھائی کی ٹکر کا کلام نہیں آیا ہے. اور واقعتاً وہ امرؤ القیس ایک شاہکار شخص تھا عرب کی شاعری میں. اس کا قصیدہ وہ لڑکا رہ گیا قفا نب کے من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فطودع فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألی ترى بعر الارآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف عنذلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي كره قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللظى بين الدخول فحوملي فطودها فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف عنذلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. یہ اس کی ابتدا میں نے آپ کو سنائی ہے. یہ بڑا زوردار قصیدہ ہے. اس کا ردم آپ محسوس فرما رہے ہوں گے. نہ سمجھنے کے باوجود الفاظ کا ردم کیسا ہے اور اس میں سلاست کیسی ہے اور اس میں ربط کیسا ہے. جب یہ آیت آئی قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، تو امرؤ القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو مٹا دیا ہے. ایک موٹی بات بتاتا ہوں، اس میں کیا چیز ہے. اس میں 19 لفظ ہیں، 19 اور 21 اس میں اسلوب بلاغت ہیں. 19 الفاظ میں 21 اسلوب بلاغت کو داخل کرنا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا.